ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيح. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نہایت ہی قابل قدر علماء کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز رفقاء اور آپ تمام حاضرین سامعین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ کافی عرصے سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مستفید ہو رہے تھے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ مبارک محفل میں مجھے شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں ان تمام لوگوں کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، عمران احمد اور ان کے تمام رفقاء، ہمارے حامد بھائی اور بے شمار رفقاء جن کی کاوشوں سے یہ ممکن ہو پایا ہے کہ جو مجلس آپ دیکھ رہے ہیں، جو بارونق روحانی اور نورانی جو محفل ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کی جو کاوشیں ہیں، جو جہد مسلسل ہے، کافی عرصے سے الحمدللہ یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مجھے خبر مل رہی تھی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، گئے گزرے دور میں جہاں مادیت کا دورہ ہو، ہر شخص کی یہ خواہش و تمنا ہو کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہو، ثروت زیادہ ہو، ایسے ماحول میں، ایسے دور میں، ایسے لوگ بڑے غنیمت لوگ ہیں۔ اللہ کریم بہت جزائے خیر دے۔ عمران چونکہ میرا بھانجا ہے، میں زیادہ تعریف نہیں کروں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں اگین بہت مشکور ہوں عمران احمد اور ان کے تمام رفقاء، تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ کریم بہت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور تمام آنے والوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ سردی کی راتیں ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی طرف سے، بہت عظیم نعمت ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم تمام اسپیکرز کی، جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک مقصد سے یہاں تشریف لائیں، اس لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر مقصد کی بات آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور ہماری گفتگو ہیلدی گفتگو، صحت مند گفتگو ہونی چاہیے، ورنہ جلسے بہت ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اس ہند و پاک کے اندر، بر صغیر کے اندر الحمدللہ جلسوں کی ایک بہار ہوتی ہے۔ بچپن میں نے دیکھا ہے دودھ کٹورا پہ بڑی پابندی سے الحمدللہ جلسے ہوا کرتے تھے، اور بھی بہت سے علاقوں میں۔ لیکن جلسے کے بعد
جو لوگ وہاں تشریف لاتے ہیں تو تمام اسپیکرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک پیغام، ایک میسج دے کے آپ کو گھر بھیجیں کہ آپ نے جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں صرف کیے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہنے کے لیے نہیں آئے، آپ کو ایک ہم نے مقصد کے لیے بلایا۔ اور اس بات کو بھی میں بہت کلیئر کر دوں کہ اس جلسے کا مقصد خدا نخواستہ دوسرے مسالک کے لوگوں کو چڑھانا نہیں، انہیں نیچا دکھانا نہیں، ہرگز نہیں، یا دوسرے ہمارے ہم وطن جو لوگ ہیں جو آس پاس میں رہتے ہیں، حاشا وکلا انہیں بھی تنگ کرنا نہیں، انہیں بھی پریشان کرنا نہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جو لاؤڈ اسپیکر ہم استعمال کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ بیمار گھر میں بیٹھے ہوں گے، پڑے ہوں گے، تو جانے انجانے میں ہم ان لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو میری عاجزانہ درخواست ہے، پرزور گزارش اپیل ہے ایسے تمام لوگوں سے جو اس تقریر سننے کے مکلف نہیں ہیں، جو پابند نہیں ہیں ہماری تقاریر سننے کے، انہیں بھی ہم زبردستی سنا رہے ہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں، ان سے معافی چاہتے ہیں۔ دیکھیں اسلام ہمارا بہت سنجیدہ دین ہے، بہت سنجیدہ دین ہے پورا اسلام۔ آپ دیکھیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پورا دین 2 لفظوں میں ہے، العظمۃ لامر اللہ والخدمۃ لخلق اللہ۔ سارا کا سارا دین ان 2 جملوں میں، کہ اللہ پاک کے اوامر و نواہی کی عظمت، اس کی بجا آوری، اور مخلوق خدا کی خدمت، والخدمۃ لخلق اللہ، یا اسے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا سنجیدہ، اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے کہ بڑی مشہور حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی، ایک موقع پہ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس جماعت، محترم جماعت، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو، کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں یہ بھی مفلس ہے، اسے بھی تم مفلس کہہ سکتے، لیکن ایکچوئل مفلس کون ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ اصلی مفلس کون ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص بہت سی نیکیاں لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کے عمرے، اس کی تلاوت، تہجد، بے شمار نیکیاں لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک حاضرین مجلس سے اہل محشر سے پوچھیں گے کیا کسی شخص کا کوئی حق اس شخص نے تو نہیں گوایا؟ بہت سے لوگ ہاتھ کھڑے کریں گے، یا اللہ میرا اس شخص نے فلاں حق مارا تھا، میری فلاں حق تلفی کی تھی، یا اللہ میرا فلاں حق اس نے مارا، اور پھر وہاں ظاہر ہے کہ وہاں معافی تلافی نہیں۔ معافی کا دروازہ موت کے ساتھ ساتھ بند ہو جاتا ہے، جیسے توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نیکیاں جو ہوں گی، ظاہر ہے وہاں وہ معافی نہیں مانگ سکتا، اللہ پاک اس کی جو نیکیاں ہوں گی ان نیکیوں میں سے اہل حقوق کو تقسیم کرنا شروع کرے گا۔ جتنا حق اس نے لوگوں کا ضائع کیا ہوگا اتنی نیکیاں انہیں دی جائے گی، حتیٰ کہ اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اہل حقوق باقی بچے ہوں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اب اس شخص کے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے، اب تم ایسا کرو کہ اپنی برائیاں، اپنی بدیاں اس شخص کے نام عمل میں ڈال۔ امیجن کریں کہ وہ شخص جو جنت میں جانے والا تھا، حقوق تلفی کی وجہ سے، بندوں کے حقوق مارنے کی وجہ سے، اب وہ شخص جہنم جا رہا ہو۔ اتنا سنگین مسئلہ، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں کہ حقوق العباد کا ہمارے یہاں کوئی خیال نہیں، اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔
اصل میں مجھے آج بڑی ڈھیر ساری باتیں کرنی تھی آپ سے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ امیر کہتے ہیں کہ امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ یہ آپ حضرات سے جو اس سفر کی ملاقات آخری ملاقات ہے، کل میری فلائٹ ہے، یہ معذرت کرتا کرتا بھی نہ کر پایا عمران احمد صاحب اور ان کے رفاقہ کے خلوص کو دیکھ۔ مجھے ابھی پٹنہ جانا ہے، وہاں سے میری کل فلائٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یارا میرا ہوم ٹاؤن ہے، جائے پیدائش ہے، اس سرزمین سے جو میرا تعلق ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے جب زمین سے تعلق ہے تو آپ حضرات سے بھی تعلق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، نہ کوئی بہت بڑا عالم ہوں، علماء میرے بعد جو تشریف لائیں گے بہت بڑے عالم انشاءاللہ، ان سے آپ علمی گفتگو سنیں۔ میں تو کچھ منتشر سی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مجھ سے پیشتر ان حضرات میں میرے بارے میں جو کچھ کہا ہے صرف ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ کریم بہت برکتیں عطا فرمائے، جو شعراء یہاں تشریف لائے ہیں نعت خوان، اللہ پاک ان کی عزت میں، ان کے علم و عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم زد فزد، میرے پاس ان کے لیے بھی الفاظ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پوری قرآنی تعلیمات کا، پوری شریعت کا خلاصہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج حقوق العباد کے لحاظ سے عوام نہیں بلکہ خواص بھی، اللہ ماشاءاللہ ہم سے بھی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو لاؤڈ سپیکر میں تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ میں جس ملک میں رہتا ہوں 30 سال مجھے وہاں گزر گیا، وہاں میں نے وہاں کا جو کلچر دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں کا جو میں نے برتاؤ دیکھا ہے، وہاں جو نظام ہے اتنا پرسکون ہے، اور اس قدر مہذب لوگ، اس قدر متمدن لوگ۔ ہمارے یہاں 11 بجے رات کے بعد آپ گاڑی کا ہارن بھی نہیں بجا سکتے، الاؤڈ نہیں ہے۔ رات 11 سے لے کے صبح 7-8 بجے تک گاڑی کا ہارن آپ نہیں بجا سکتے۔ آپ گھر میں اگر کچھ سن رہے ہیں، آواز اتنی دھیمی رکھیں آپ کہ آپ کے کمرے کے لوگ سن رہے، کمرے سے اگر باہر آواز گئی اور پڑوسی نے اگر فون کر دیا آپ کو سخت سزا ہو سکتی۔ اور لوگ اس بات کے اتنے عادی ہیں کہ وہاں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سڑکوں پہ اگر گاڑی چل رہی ہے، گاڑی چلانے والے اس کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ پہلے مجھ سے جو سامنے سے جو گاڑی آنے والی ہے اس کو پہلے راستہ دیا جائے، اور بہت دور گاڑی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ۔ اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں بالکل اپوزٹ سسٹم۔ جب بھی میں پٹنہ گیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، ہمیں کدھر سے جانا ہے اور سامنے سے آنے والے لوگوں کس طرف سے آنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں خیر امت کا لقب خطاب عطا فرمایا۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو قیامت کے دن غیر مسلم لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کی صلاح و فلاح میں آپ کا کیا کنٹریبیوٹ تھا، آپ نے معاشرے کے صلاح فلاح کے لیے کیا حصہ ڈالا، نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک مسلمان سے کلمہ گو سے پوچھا جائے گا کہ تم جس علاقے میں رہتے تھے، تم جس گاؤں میں رہتے تھے، تم جس شہر میں رہتے تھے، تم جس علاقے میں رہتے تھے، وہاں کے معاشرے کے اندر صلاح و فلاح ہو، خیر پھیلے، اس میں تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے، تم نے کیا کیا۔ اسی کو حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے پوچھا جائے گا، تم میں کا ہر شخص راعی رسپانسبل ہے، اور ہر شخص سے اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اس جلسے کا عنوان آپ دیکھ سکتے ہیں، اصلاح معاشرہ رکھا گیا۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ
افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا علاقہ، اس کے اندر سے برائیاں ختم ہوں اور بھلائیاں، خوبیاں، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں پروان چڑھیں. ہر شخص کی ذمہ داری. اور آپ کو تعجب ہوگا، اصلاح معاشرہ ایک ایسا پیارا عنوان ہے، ایک ایسا پرکشش عنوان ہے، دلکش عنوان ہے کہ اس کو سننے سنانے میں بہت مزہ آتا ہے. اکثر و بیشتر ہم لوگ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو بھی سنتے ہیں. بے شمار تنظیمیں، بے شمار جماعتیں، بے شمار انجمنیں الحمدللہ اس پہ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. جلسے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی کمی نہیں ہمارے یہاں. لیکن اگر آپ اس کے نتیجے اور رزلٹ پر غور کریں تو اس کا نتیجہ یعنی سوری ٹو سے صفر. یہی ہوتا ہے جو ہم آج کر رہے ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے ہم نے بڑی اچھی اچھی نعتیں سنی ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے ہماری آنکھیں اشکبار بھی ہو گئیں. ہم بہت تڑپے مدینہ جانے کے لیے، مکہ جانے کے لیے، لیکن جب نعت کا سلسلہ ختم ہوا تو بیک ٹو نارمل. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا دین ایکشن کا دین ہے، عمل کا دین ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہمارا اور آپ کا دین ایکشن کا دین ہے. اور چونکہ میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں اور پھر وہ جب مسلمان ہوتے ہیں عجیب و غریب ان کی حالت ہوتی ہے. عجیب و غریب ان کی حالت ہوتی ہے. الحمدللہ 30 سالوں میں تقریباً سینکڑوں ایسے لوگ، میل اور فیمیل، جن کو الحمدللہ کلمہ پڑھانے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے. سینکڑوں کی تعداد. تو اس میں بہت سے ایسے افراد جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، چند سالوں کے بعد جب ان سے ملاقات ہوتی تھی، میں ان سے پوچھتا ہوں How did you find Islam? How did you find Muslims? تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام لائے، قرآن پڑھ کے، احادیث پڑھ کے. کسی مسلمان کو دیکھ کر ہم مسلمان نہیں. یعنی براہ راست ہم نے قرآن مجید سے اسلام سیکھا، ایمان سیکھا. اب سچی بات یہی ہے کہ پھر یہ لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک نوجوان شخص مسلمان ہوا، اکثر و بیشتر میں اس کا واقعہ سناتا ہوں. وہیں لندن کا رہنے والا تھا. ایک مرتبہ میرے دوست نے اس کی دعوت کی شام کے وقت، میں بھی مدعو تھا. دعوت کے دوران مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ہم مغرب کے لیے چلے گئے. مغرب کے بعد ہم اپنی نماز جو روٹین وائز جو ہماری نماز ہوتی ہے، 3 رکعت ہم نے فرض پڑھی، 2 سنت اور پھر زیادہ سے زیادہ 2 نفل پڑھ کے ہم باہر آ گئے. ہم اس کا انتظار کرنے لگے مسجد کے باہر. اس نیو مسلم نوجوان وائٹ مین تھا. ہم بہت دیر تک اس کا انتظار کرتے رہے، تقریباً 15-20 منٹ گزرے. وہ شخص 15-20 منٹ کے بعد مسجد سے نکلا تو اس کی آنکھیں اشکبار تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ بہت رویا ہو نماز. آتے ہی اس نے جب ہمیں دیکھا تو فوراً اس نے سوری، جو ان کے یہاں بہت کامن ہے، ہر بات پہ وہ سوری کرتے ہیں، اس نے سوری کرنا شروع کیا. آئی ایم ایکسٹریملی سوری. بہرحال میں نے کہا کہ نو پرابلم، اٹس اوکے. پھر اس نے جو بات کی نا، بڑی عجیب بات، کاش کہ وہ بات ہمارے دل و دماغ میں ہوتا.
اس نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ آپ جب تکبیر تحریمہ کرتے ہوں گے تو آپ کا کنیکشن اللہ پاک سے مل جاتا ہو، آپ لوگ بہت جلد کنیکٹ ہو جاتے ہوں گے اللہ پاک سے، اپنے رب سے۔ مجھے بہت دیر لگتی ہے، کنیکشن نہیں ملتا مجھے، میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد 10 منٹ پریشان رہتا ہوں، مجھے کنیکشن نہیں ملتا اللہ پاک۔ تو کہتا ہے کہ میں بہت دیر سے نکلا، میری 2 رکعت نماز مکمل نہیں ہو رہی تھی، مجھے کنیکشن نہیں مل رہا۔ اندازہ لگائیں کہ اس نے نماز میں کنیکشن ڈھونڈا اللہ پاک سے۔ کاش کہ ہماری بھی کبھی نماز ایسی ہو جاتی۔ میرا ساتھی کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کہ زمین پھٹتی اور ہم زمین کے اندر چلے جاتے کہ اس گورے کو کیا پتا کہ ہماری نماز کیسی ہوتی۔ ہمیں تو کبھی نماز 25 سال نماز پڑھنے کے بعد کبھی بھی آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی کنیکشن مل جائے نماز سے رب سے۔ شاید نے کہا ہے نا، کوئی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کرے کہ ہمارا سجدہ بھی، ہماری نماز بھی ایسی نماز ہے۔ تو بہرحال میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی وقت میں ضائع کروں، کوئی ایسی بات کہہ کے جس سے آپ کی دل آزاری ہو۔ اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں سب سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ بخار میں ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہے، یا آپ ویسے مکلف نہیں ہمارے مذہب کی باتیں سننے، غیر مسلم ہیں ہمارے بھائی بہن، میں ان سے بھی بہت ایکسٹریملی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں کا یہ کلچر نہیں ہے۔ یہاں چونکہ مجبوری ہے، الامر فوق الادب میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن دل سے میں خوش نہیں ہوں اس طریقے کے پروگرام سے، کیونکہ بچپن سے میں نے دیکھا ہے ان پروگراموں کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں سیلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے مسلسل جد و جہد کئی مہینے سے، میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرات کو جمع کرنے کے سلسلے میں انہوں نے بڑی کاوش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، مال جان سب جھونکا ہے انہوں نے۔ اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ آپ بھی آمین کہہ لیں کہ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جنہوں نے معاونت کی ہے، نامی درہم سخن، اور آپ تمام لوگوں کو جو تشریف لائے ہیں، آپ کے دم سے یہ رونق ہے۔ ظاہر آپ نہ آتے تو میں کیا کر لیتا، آپ کا بھی میں بڑا مشکور ہوں، ممنون۔ ظاہر ہے کہ اس میں کسی کا کمال نہیں، شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہو، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہو۔ یہ محض اللہ پاک کا فضل و کرم، اللہ پاک کا احسان، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں اس جلسے کا ہرگز کوئی یہ پیغام نہ لے کے جائے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے اس جلسے کو کسی مسلک والوں کے لیے کیا ہے، ہرگز نہیں، یا اس جلسے کا مقصد کسی مسلک کی فوقیت یا اس کی واہوائی ہو، یا دوسرے مسلک والوں کی تحقیر ہو، ان کا انسلٹ ہو، ہرگز ہرگز نہیں۔ اور آپ کو بھی یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے لندن میں الحمدللہ یہ بڑا اچھا ماحول ہے، مختلف مسالک کے ہم علماء، آنے والے علماء، اس میں میں طالب علم، ہم لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ اکرام اور ادب کا معاملہ کرتے ہیں۔ آج جو چیز ہمارے معاشرے سے بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے وہ ادب۔ بے ادبی کا ایسا یقین جانیے کہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک بے ادبی کا وائرس ہے۔ اتنی بے ادبی، کوئی کسی کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہے ادب؟ فرمایا کہ پورا کا پورا دین، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سین ادب میں۔ اردو میں ہم محاورہ بولتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، توقیر نہ کرے، اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، he is not one of us، ہم میں سے نہیں۔
اتنی بے ادبی آج کل، اتنی بے ادبی، نہ ہم اساتذہ کی ادب کرتے ہیں، نہ بزرگوں کی ادب کرتے ہیں، نہ بڑی عمر کے لوگوں کی ادب کرتے ہیں، نہ والدین کا ادب کرتے ہیں۔ ادب بالکل ایسا لگتا ہے کہ رخصت ہوتا چلا جائے۔ بے ادبی کا ایسا لگتا ہے جیسے وائرس آیا ہوا۔ ادب کیا ہے اصل میں کرنے والوں نے۔ مجھے یاد آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے؟ جواب سنیے، کیا ادب تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، ہاں میں 2 سال پہلے پیدا ہوا۔ قربان جائیے حسن تعبیر پر، کیا تعبیر تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس ادب کا کچھ حصہ عطا فرما۔ کسی عالم سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے آپ کا بے شمار اختلاف ہو سکتا ہے، یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے۔ آپ کو اختلاف، مثلا آپ مجھے عالم نہ مانیں، حافظ نہ مانیں، قاری نہ مانیں، کچھ نہ مانیں، آپ کو حق ہے، لیکن آپ کو میری بے ادبی کرنے کا حق نہیں۔ دوسرے مسالک کے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، وہ امام ہیں آپ کے، وہ علماء ہیں، وہ فضلاء ہیں، وہ عالم ہیں، آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، گالی دینے کا حق آپ کو ان کو نہیں، بے ادبی کرنے کا حق آپ کو نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومن ہو وہ طعنہ کسی کو دے، ہو نہیں سکتا۔ ایک مومن ہو بدگوئی کرے، ہو نہیں سکتا۔ ایک مومن ہو بازاری گفتگو کرے، ہو نہیں سکتا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مومن کی شان، مومن کی شناخت بتائی گئی، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو رحمان کے بندے کون ہیں؟ رحمان کے بندے، جیسے آدمی دنیا میں کہتا ہے میرے خاص بندے آئے ہیں، میرے خاص دوست احباب، اللہ پاک نے ان کو رحمان کے بندے سے تعبیر، الذین یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پہ چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ناواقف لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اپنے معیار کو نہیں نیچے ہونے دیتے۔ بڑا مشہور شخص گزرا ہے نیلسن منڈیلا، بہت سے لوگوں نے اپنے نام سنا ہو، بڑا عرصہ جیل میں اس نے کاٹا، عرصہ گزارا۔ دیکھیں بڑے لوگوں کا برتاؤ کیسا ہوتا، آپ گوگل پہ لکھیں نیلسن منڈیلا، پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی۔ کہتے ہیں جب جیل سے باہر آیا، اس کی رہائی ہوئی، سزا کا پیریڈ جب ختم ہوا، ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں کھانے کے لیے چلا ہے، ٹیبل پہ کھانا رکھا ہوا ہے، دسترخوان پہ یہ لوگ بیٹھ گئے، نیلسن منڈیلا اور اس کے رفقا، دوست احباب۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور نیلسن منڈیلا کو دیکھ کے وہ کانپنے لگا، لرزنے لگا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے خادم کو کہا کہ اس کو بلا کر ادھر لے آؤ، یہاں ٹیبل پہ بٹھاؤ میرے ساتھ۔ خیر چونکہ حکم تھا، خادم ان کا گیا اور اس کو بلا کر لے آیا کہ سر بلا رہے ہیں، آپ ساتھ میں کھانا کھائیں۔ وہ کانپتا ہوا، ہانپتا ہوا آیا اور اس نے کھانا مکمل کیا۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ نیلسن منڈیلا کے اس شاگرد نے اور اس خادم نے پوچھا کہ سر جی بتائیں کیا بات کیا ہے؟ وہ بوڑھا لرزتا ہوا، کانپتا ہوا اور آپ کو دیکھ کر عجیب سا نظر چھپاتا ہوا، آپ نے پھر بھی اس کو بلایا، کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے اصرار کیا، نہیں بتائیں سر، بتائیں کیا بات کیا۔ اس نے عجیب بات بتائی نیلسن منڈیلا نے۔ اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب میں جیل میں تھا، جیل والی زندگی میں یہ شخص مجھے سخت ترین سزا دیتا،
اتنی سخت سزا دیتا تھا کہ میں چیخ نکل جاتی تھی مجھے. آج میرے سامنے نظر آیا تو میرا جی چاہا کہ اس سے انتقام لوں. تو مجھے دیکھ کر وہ کانپنے لگا کہ پتہ نہیں اب مجھے کیا سزا ملے. اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اس کے لیے اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے کہ اس کو میں اپنے ٹیبل پر بلا کے اس کو کھانا کھلاؤں. یہ نیلسن منڈیلا ہے جس کے سامنے کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی اجر نہیں ہے. دیکھیے ان کا یہ کلچر, مائنڈ سیٹ. اس نے کہا کہ اگر میں بھی انتقام لوں تو میری جو اخلاقی سطح ہے اس کے برابر ہو جائے گی. میں اپنے اخلاقی سطح اس کے برابر کرنا نہیں چاہتا. میرے اخلاق کی سطح بہت بلند و بالا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ. ایک موقع پہ آپ کے گھر کچھ لوگ مدعو تھے, آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے ایز اے میزبان. ان مہمانوں میں ایک وہ شخص تھا جس نے کربلا کے موقع پر امام عالی مقام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی. جب حضرت والا اس کی پلیٹ میں سالن اور چیزیں رکھ رہے تھے تو اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت والا نے فرمایا کہ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں. میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تمہاری میزبانی کربلا کے میدان میں کیسے بھول سکتا ہوں تمہاری میزبانی کو؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک فرما رہے. فرمایا کہ وہ اس دن دسترخوان تمہارے حوالے تھا, اس دن کے میزبان تم تھے, وہ تمہارا انداز تھا مہمان نوازی کا. آج تم میرے دسترخوان پہ ہو, آج میرا انداز ہے مہمان نوازی. ان واقعات سے کیا سبق ملتا کہ ہم بھی اس قسم کے خیالات اپنے دشمنوں کے بارے میں رکھتے ہیں. کسی سے ہمارا کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, کوئی اختلاف ہو, تو کیا ہماری زبان بھی قابو میں ہوتی؟ ہم نے تو اپنی پوری زندگی اس محلے میں دیکھا, اللہ کرے کہ یہ محلہ یہ شہر تبدیل ہو جائے, کہ ذرا سی بات پہ ماں بہن کی گالی, ذرا سی بات پہ ڈنڈے اور بھالے اور برچھے اور جان مار دو اور اللہ اکبر. پوری زندگی میرا بچپنا اسی ماحول میں گزرا. اتنا کوڑتا تھا میں اس معاشرے سے, اس طور طریقے سے. ہمیشہ اللہ پاک سے ہی دعا کرتا, یا اللہ یا تو یہاں لوگوں کی اصلاح فرما یا مجھے یہاں سے دور فرما. ایسی کوئی انسانی زندگی ہوتی ہے؟ ایک بھائی کو, سگے بھائی کو پانی کے لیے, ایک بالش زمین کے لیے, ذرا سا ایک فٹ زمین کسی کی زمین میں چلی جائے, کسی کے حصے میں چلی جائے, ہمارے یہاں گولی ہمیشہ اللہ اکبر بلٹ تیار. تو یاد رکھیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اصلاح معاشرہ جو عنوان ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ساری کوششیں, ساری تدبیریں ناکام کیوں ہیں؟ بڑا فنڈ خرچ ہوتا ہے, بڑی رقم خرچ ہوتی ہے, لوگ بیچارے پورے مہینے اس کی تیاری کرتے ہیں, پریپریشن کی جاتی ہے, علماء کرام سے ڈیٹ لیا جاتا ہے, شعراء کرام تشریف لاتے ہیں, اس قدر محنت مشقت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد رات گئی بات. تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کا آج کا یہ اجلاس بڑا اسپیشل ہو. اللہ کرے, شاعر نے کہا ہے نا, بڑی پیاری بات کہی کہ انداز بیاں اگرچہ اتنا شوخ نہیں ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں کچھ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو, پتہ نہیں پھر ملاقات ہو کہ نہ. زندگی ہماری بڑی مختصر, یاد رکھیے. یہ جو کرونا گیا, بڑے لوگ ہمارے علماء, صلحاء, نیک, محلے والے, شہر والے, رشتہ دار, کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو. ہم لوگ کی ایک بڑی عجیب عادت ہے مسلمانوں کی کہ ہم بہت جلدی ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو, کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد ہے سب, ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. کیسی قسم پرسی کا عالم تھا,
کتنے لوگ اسٹریس میں چلے گئے، اللہ اکبر، کتنے لوگ پریشان ہو گئے، کتنے لوگ دماغی مریض ہو گئے. تو ہم جو لوگ بچ گئے ہیں، ہم نے کیا کبھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. کتنے لوگ چلے گئے، ہم آپ چلے جاتے. لیکن بھولنے کی ایسی بیماری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سم تھنگ ہیپن سمجھ کے بھول جاتے ہیں کہ ہونے والی چیز تھی، ہو گئی. نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب آپ سمجھیں، ہم سب معاشرہ کا حصہ ہیں. اور یہ کوششیں، تدبیریں، یہ جلسے ناکام اس لیے ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو تبدیلی آئے اس کا آغاز دوسرے کے گھر سے ہو، میرے گھر سے نہ ہو، میری ذات سے نہ ہو. ہم جب تذکرہ کر رہے ہوتے ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، معاشرہ بگڑ گیا، فلاں صاحب بگڑ گئے، فلاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، فلاں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، فلاں محلے کے لوگ بد عمل ہو گئے ہیں، فلاں محلے کے لوگ بد عقیدہ ہو گئے ہیں. اکثر و بیشتر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے ہم دوسروں سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ چیریٹی بگن فرام ہوم ہونا چاہیے، اپنی ذات سے شروع کر. اور اسی بات کو اس آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے لوگو تم پر اپنی اصلاح فرض ہے، علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. تم یہ دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کا محاسبہ کرو. فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اس سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرو. تم کہاں کھڑے ہو، کیسی تمہاری زندگی گزر رہی ہے. تو ہر شخص، جو لوگ جتنے یہاں آئے ہیں میری بات سننے، ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ پتہ نہیں مجمع کتنا ہوگا. ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں وہ بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ بہت بڑا ایک مجمع آئے گا، جمع غفیر آئے گا، اور لوگوں کا الحمدللہ ایک جنون ہوگا، کریز ہوگا، لوگ بڑے والہانہ انداز میں ویلکم کریں گے اور بہت ہی شوق ذوق سے سنیں گے. میں نے ان سے ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا دیکھیں آنے والوں میں ایک شخص کے دل میں بھی اگر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی. اور جلسہ آپ کا کامیاب. آپ میں سے اگر ایک شخص بھی اللہ والا بن گیا ہماری باتوں کی وجہ سے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے کسی ساتھی نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میری کوئی نیکی اللہ پاک کو پسند نہیں آئی. بہت بڑے شیخ الحدیث، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے اسپیکر، خطیب، میری کوئی نیکی اللہ پاک کو پسند نہیں آئی. ہاں ایک چیز اللہ پاک کو میری پسند آئی کہ ایک موقع پر میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اہل مجمع میں سے ایک شخص جو میری یاد میں کبھی نہیں رویا تھا، جس کی آنکھ کبھی میری محبت میں اشک بار نہیں ہوئی تھی، تمہاری وجہ سے، تمہاری باتوں سے میرے ایک بندے کی آنکھ اشک بار ہو گئی. مجھے تمہاری یادیں بہت پسند. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ آپ بالکل نا امید، مایوس نہ ہو. آنے والوں میں اگر 2-4 افراد بھی ان کے دلوں میں آپ اللہ پاک کی محبت پیدا کرنے میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ کی قسم آپ کا جلسہ کامیاب. تو اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت اونچا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے. باتوں سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کامیابی تو کلام سے ہوتی، نہ کہ حسن کامیابی تو کام سے ہوتی ہے، نہ کہ حسن کلام سے. مونچھ گافیوں سے ظاہر ہے کہ انقلاب نہیں آتا، باتوں سے انقلاب نہیں آتا، یاد رکھیں. آج ہم نے یہ تہیہ کر کے یہاں سے جانا ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ علی انور کے لیے نہیں، اس جلسے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، کہ انشاءاللہ تعالی اپنے اندر، اپنے گھر سے ہم تبدیلی کا آغاز کریں.
اصل 2 میسج آپ کو دوں گا میں آج کہ آپ نے 2 کام ضرور کرنا ہے، بہت آسان۔ نمبر 1، نماز کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کے گھر میں جتنے بالغ افراد ہیں، کوئی ایک بالغ شخص میل اور فیمیل بے نمازی گھر میں نہ رہے، اس کا آپ وعدہ کر کے جائیے کہ اب تک جتنی نمازیں ہماری قضا ہو گئیں، بے پرواہی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، آج کے بعد کل صبح، کل سیٹرڈے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، کل فجر سے یہ نیت کر لیں کہ کل سے انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھانے پر، نہ میری قضا ہوگی نہ گھر والوں کی، کہ گھر والوں کو بھی بہت پیار سے، بہت محبت سے ہمیں نمازی بنانا۔ ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ کس چیز پر آدمی صدمہ کرے اور روئے اور ماتم کرے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہوں، اس پورا کا پورا کپڑا ہی داغدار آج۔ کس چیز کو آدمی موضوع سخن بنائے، کس چیز کو ہائی لائٹ کریں اور فوکس کریں۔ آج نماز کا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں آپ جائیں، اللہ اکبر، آپ کو نمازی نہیں ہے۔ مسجدیں خالی ویران پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ پورا ڈسٹ اور گرد غبار کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کاش کہ رمضان کا مہینہ آ جائے، کہ مجھے چھونے والے اور پکڑنے والے اور پڑھنے والے لوگ آ جائیں۔ بہت بڑا المیہ یاد رکھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم لوگ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں، نہ باہر کا نہ اندر کا، کوئی دشمن۔ سب سے بڑے دشمن ہم خود اپنے بنے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے شیطان کا اسٹیٹمنٹ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان گفتگو کرے گا، اسٹیٹمنٹ دے گا کہ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور میں تو تھا ہی جھوٹا کذاب، اس لیے جو کچھ میں نے وعدہ کیا اس کے خلاف تھا۔ آگے شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، ڈونٹ بلیم می، بلیم یور سیلف۔ آگے عجیب بات کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہارے ذہنوں میں گناہ کے حوالے سے صرف وسوسہ ڈالتا تھا، گناہ کرنے والے تو تم خود تھے، عملی جامہ تو تم خود پہناتے تھے گناہوں کو۔ بالکل یہی صورتحال آج ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری بدعملی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص فجر نہ پڑھے، ظہر نہ پڑھے اور وہ کہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، سب سے بڑا خود ہمارا ہاتھ۔ قرآن نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگوں جو بھی مصیبت آتی ہے، اندرونی بیرونی ظاہری جتنی مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہیں، تمہیں درپیش ہوتی ہیں، یاد رکھنا یہ تمہاری شامت اعمال۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ایک جگہ فرمایا یہ خشکی اور تری میں جتنے بھی فتنے رونما ہوتے ہیں، فساد رونما ہوتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کالے کرتوت کا نتیجہ۔ اس لیے ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ ہونا چاہیے اپنی بدعملی سے۔ کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو گالی دے کر۔ جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں، چائے کی دکانوں میں، پان کی دکانوں میں، یہ پارٹی خراب، وہ پارٹی خراب، یہ پارٹی کرپٹ، وہ پارٹی کرپٹ۔ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ کرپٹ ہر وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے بڑا کرپشن کیا ہوگا کہ ایک شخص کلمہ گو ہو، کلیم کرتا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، مسجود نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی نبی رسول ہے، اور اللہ پاک کو ایک ماننے والی انسانیت اللہ پاک کی ایک بھی نہ مانے، اس سے بڑا کرپشن کیا ہو سکتا؟
کتنی آرام سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میرا کام بگڑ جاتا ہے مولانا صاحب، کچھ تعویذ دے دیجیے، جہاں میں ہاتھ لگاتا ہوں کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھئے کہ بھائی آپ نے فجر پڑھی یا نہیں؟ فجر نہ پڑھنے والے شخص کو کسی کام کے صحیح ہونے کی امید توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی، اندازہ لگائیے، ایک بے نمازی، اس کی نحوست 40 گھروں تک جا پہنچتی، اور جس گھر کے اندر 10 فیملی ممبرز ہوں، 5 فیملی ممبرز ہوں، وہ سارے کے سارے نماز نہ پڑھیں تو نحوست کا کیا عالم؟ پھر کرونا نہ آئے، پھر وائرس نہ آئے تو کیا؟ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ تو آپ نے 2 کام کرنے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی مجھ سے محبت اور لگاؤ ہے۔ میں مسافر ہوں، مسافر کی دعا تو اللہ پاک بھی سن لیتا ہے، آپ سے یہ پرزور گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ آپ نے 2 کام کرنے۔ ایک، آپ نے نماز کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، نماز قضا ہو جائے فوراً اسے پڑھ، اور خصوصاً اگر گھروں میں ہماری بہنیں خواتین سن رہی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ نماز صرف مردوں پر فرض نہیں ہے، عورتوں پر بھی نماز فرض ہے۔ اس میں ہم مردوں کی ذمہ داری ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہم نے اپنی خواتین کے لیے نماز اور دین کے حوالے سے گھر میں کوئی شعبہ نہیں رکھا ہے۔ گھر میں ان کے لیے سوائے کھانا بنانے کو ان کی جو ذمہ داریاں ہم نے دی ہوئی ہیں، ذرا سا نمک کم ہو جائے، ذرا سا اللہ اکبر کوئی مسالہ کم ہو جائے جو ہم گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کیا ہم نے کبھی نماز کے نہ پڑھنے پر اپنی خاتون سے کوئی گفتگو کی؟ کیا ہم اپنے بچوں سے اس لیے بھی کبھی ناراض ہوئے کہ بچے مسجد نہیں جا رہے؟ بچے اگر جاب لیس ہوں کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، رشوت بھی بسا اوقات دے دیتے ہیں کہ میرے بچی کی کہیں نوکری ہو جائے۔ اور نوکری پر مجھے یاد آیا، کسی نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ آج کل تعلیم کا جو حصول ہے اس کا مقصد بھی نوکری بن گئی۔ جب تعلیم کے حصول کا بنیادی مقصد نوکری بن جائے تو پھر معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوا کرتے ہیں، راہبر نہیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے، میں کس ایشو کو ہائی لائٹ کروں۔ نوجوانوں کا ہمارے حال یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں، کہ انہیں جانا کہاں ہے، منزل کہاں ہے، کوئی ویژن نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، چند کروڑ کی آبادی ہے، 2 مرتبہ جانے کا میرے اتفاق ہوا الحمدللہ بیت المقدس، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ سب کو لے جائے بیت المقدس، ضرور جائیے گا، نیت رکھیے کہ انشاءاللہ حالات اچھے ہوں تو ایک مرتبہ ضرور دیکھنے کی تمنا، اور دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے قبلہ اول بیت المقدس کی اللہ پاک زیارت کرے۔ بیت المقدس کا تذکرہ آیا، آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اہل غزہ کے لیے دعا کیجیے، اہل فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس وقت آپ کی دعاؤں کے سخت منتظر ہوں۔ جب بھی آپ فجر کے لیے اٹھیں، رات میں آپ کی آنکھ کھلے، مسئلہ بھی بتا دوں، علماء نے لکھا ہے کہ رات کو اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے، ہم میں کا ہر شخص رات میں بیدار ہو جاتا ہے ایک آدھ مرتبہ، جب بھی آپ رات میں بیدار ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ چوتھا کلمہ آپ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آپ اللہ پاک سے جو دعا مانگیں انشاءاللہ دعا قبول۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کاش کہ ہم کریں۔ ہم رات میں بھی اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے فون ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کہاں سے کوئی میسج آ گیا، اسی فکر میں اٹھتے ہیں، اسی فکر میں سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے سب سے پہلے فون، موبائل فون جو ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ موبائل فون اٹھا کے پھینک دیں، موبائل فون بھی آپ رکھیں، موبائل فون کا استعمال بھی کریں، لیکن صحت مند ہیلدی استعمال ہو۔ آپ اس
موبائل فون کو اپنے لیے سراپا خیر بنا لے. یہ موبائل فون جو ہے بذات خود کوئی شر نہیں ہے، اس کا استعمال خیر اور شر اچھا استعمال کریں. اس موبائل کے اندر شعراء کرام کی آپ نعت سنیں، علماء کرام کے بیانات سنیں تو سراپا خیر. اسی موبائل پر آپ غلط قسم کی چیزیں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ شر، حواس باختہ کرنے والی چیزیں. تو دو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے دو کام کرنا ہے. ایک نماز کے حوالے سے آپ نے آج سے وعدہ کرنا ہے اپنی اللہ پاک سے، یا اللہ اب تک جو زندگی گزر گئی غفلت میں، کاہلی میں، نادانی میں، میرے اللہ جو زندگی بچ گئی ہے سراپا تابع داری، فرما برداری والی زندگی عطا. کہہ دیجئے آمین. جتنی زندگی بچ گئی ہے، ظاہر ہے کہ آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہماری. ایک نماز کے حوالے سے آپ نے اب کوئی غفلت نہیں کر. دوسری جو اہم چیز ہے کہ آج کے بعد آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے، سب سے خیر والا انسان، بھلائی والا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من ينفع الناس، وہ شخص جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو دوسری جو چیز ہے جس کی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بلکہ اس کی میں بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے، کہ آج کے بعد آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو بھی نہیں. نہ کسی امام کو، نہ کسی مؤذن کو، نہ کسی پڑوسی کو، نہ کسی غیر مسلم کو، نہ کسی دوسرے مسلک والوں کو. آپ نے سب کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، آپ نے سب کا احترام کرنا ہے، کسی سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اتنا بے ضرر آپ بنائیے کہ آپ جس محفل میں چلے جائیں، آپ جس بازار سے گزر جائیں، آپ جس گھر میں چلے جائیں، لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے دیکھو مسلمان آ گیا، دیکھو ایک مومن آ گیا. کسی کو بھی آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین مسلمان کون. مسلمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، مسلمان کی شناخت کیا ہے؟ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے صحیح معنوں میں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. ایک حدیث میں دوسرے انسان بھی فرمایا کہ جس سے دوسرے انسان، سارے انسان جس سے محفوظ ہوں، جس کے شر سے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اور اس کی شناخت یہی. تو آخر میں پھر اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں جلسے کا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے، حاشا وکلا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مسلک والے کی توہین کریں، ان کی تذلیل کریں، ان کو ٹارگٹ کریں، ان پر کیچڑ اچھالیں ہر کسی. پھر بھی معافی چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میری باتوں سے، یا ہمارے نعتیہ کلام جو پڑھنے والے شعراء تھے ان کے کسی شعر سے، ان کے کسی کلام سے، ان کے کسی جملے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، یا جہاں تک لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، ہرگز میرا مقصد نہیں. اس جلسے کا مقصد محبت کو بانٹنا. آپ یہاں سے جائیں تو پیغام محبت لے کے جائیں کہ آپ کا دل اتنا وسیع ہو، آپ کا قلب اتنا وسیع ہو کہ اس میں سب کے لیے جگہ. آپ شوق سے اپنے مسلک پر عمل کریں، جو آپ کر رہے ہیں شوق سے کریں. آپ کو بہت مبارک ہو آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، لیکن تھوڑی سی جگہ رکھیں دوسرے لوگوں کے اکرام کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے. اور دوسرا مقصد جو جلسے کا تھا، آپ نے بچوں کی تقریر سنی، بچوں کی نعت سنی آپ نے، الحمدللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس ادارے کو، مرکز دعوت و توحید کو، اور عمران احمد صاحب جو کہ اس کے محرک ہیں، کرتا دھرتا ہے، ان کی بڑی کاوش ہے، ان کی بڑی محنت ہے، اور بڑی ان کی خواہش و تمنا ہے یہ ادارہ پھلے پھولے. اللہ پاک ہم سب کو، آپ سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اس ادارے کو اللہ پاک بہت ترقی عطا فرمائے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کچھ بات کی گئی ہے، اللہ کریم سے دعا بھی ہے، آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ پاک میرے سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک مجھے بار بار یہاں لائے تاکہ آپ حضرات کی بار بار زیارت ہو سکے اور اللہ رسول کی کچھ بات ہو سکے. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان دین کی باتیں شیخ نے بتائی، اور یقین جانیے کہ ایک پیغام دے کر آپ سے یہ رخصت ہوئے کہ مسلمان تو اگر مسجد میں ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے،
تو اپنے آپ کو ڈھال لے کر سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے. ایک بڑی بات تو کہہ کے گئے ہیں اس ملک ہندوستان کے اندر جتنا